صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلقناکم ازواجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو جوڑے میں بنایا۔ انسانوں میں دو صنف ہیں، ایک مرد عورت۔ اللہ رب العزت نے جوڑے میں بنایا۔ بھائی بھائی کو جوڑا نہیں کہہ سکتے، بہن بہن کو بھی جوڑا نہیں کہہ سکتے۔ جوڑا ہونے کے لیے شوہر بیوی ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری خلقت کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو جوڑے میں بنایا۔ اللہ رب العزت ایمان دیا تو مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی احکام دیے، تو مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے جب دین کی محنت دیا، مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنایا تو مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی۔ جنت کی بشارتیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور جنت کی بشارتیں عورتوں کے لیے بھی۔ یہ جو جوڑا ہے دنیا میں بھی جوڑا ہے، اور اس جوڑے کو جنت والا جوڑا بنا لینا۔ دنیا میں ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن نکاح کا رشتہ جنت میں بھی وہی رہے گا۔ دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کسی کا نکاح 4 عورتوں کے ساتھ ہے اور وہ اس کو ایسے ہی بحال رکھا جائے گا کہ بھئی یہ تمہاری بیوی ہے، باپ بیٹا جدا ہو جائیں گے، بھائی بھائی جدا ہو جائیں گے، دوست دوست جدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے جس کو کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے کو میں نے جوڑے میں بنایا، جوڑا کبھی نہیں جدا ہوگا، جوڑا کبھی نہیں جدا ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ چھوٹ جائے ہم سے، بلکہ ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا، ساتھ نبھانے کی کوشش کرنا کہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، میں بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، ان کے 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی تھوڑا ستاتی تھی،
تو ان کے مریدین کہتے تھے حضرت آپ کو ان کی طرف سے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ ان کو طلاق دے دو۔ حضرت فرماتے اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا، اگر یہ کسی دوسرے مسلمان کے پاس جائے گی اسے بھی ستائے، اس سے اچھا ہے کہ وہ مجھے ہی ستائے، اس سے اچھا ہے کہ وہ کیا کرے، مجھے ہی ستائے۔ بات جب نکلتی ہے زبان سے بھئی کہیں نہ کہیں تو وہ پہنچتی ہی ہے، ادھر کو ادھر کو نکل کے پھر ان کے کان میں بھی پہنچی۔ تو انہوں نے کہا جب ان کو یہ بات پہنچی، اچھا بڈھا ایسا کہہ رہا کیا، اب تو دیکھ پھر اسے میں نہیں ستاؤں گی۔ اچھا جنت لے لینا چاہ رہا، نیکیاں لینا چاہ رہا، چل اب سے میں نہیں ستاؤں گی، اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی حضرت کا انصاف ایسا تھا، جی تربوز لاتے دو، اس گھر کے لیے ایک، اس گھر کے لیے ایک، تو کیا کرتے، ادھر ایک نہیں دیتے، ہر تربوز کو دو حصے کرتے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ مریدین پوچھتے حضرت دونوں برابر ہی ادھر ایک دے دیتے، تو حضرت بولتے اگر ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو تو پھر ناانصافی ہو جائے گی، میٹھا ادھر جائے گا پھیکا ادھر جائے گا، قیامت میں اللہ پوچھیں گے تو کیا ہوگا۔ کچھ چال باز لوگ ایسے بھی ہوتے تھے، ان پر بھی چال کھیلتے تھے، ان کو بھی حاوی ہو جاتے تھے۔ تو حضرت کے شرائط میں سے تھا اگر ان کو کوئی ہدیہ لائے تو بھی کہہ کے لانا، ہر کسی کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اور ہمارے بلند شہر میں رسگلے بہت اچھے ملتے ہیں، ہم جو ہے رسگلے لے آنا چاہتے ہیں آپ کو۔ ایک بار لائے تو انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے 2 لے کر آنا، اس سے زیادہ نہیں لانا۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تو جب اگلی بار وہ آدمی آیا تو 2 ٹوکرے لایا بڑی بڑی۔ تو پھر کیا لے آئے، میں نے کہا حضرت آپ نے رسگلے کے، مجھے نہیں چاہیے یہ سب، میں تو 2 نے کہا تھا۔ حضرت کھول کر تو دیکھے اس ٹوکرے میں ایک رسگلہ ہے، اس ٹوکرے میں ایک رسگلہ ہے۔ او ہو، ارے تو مجھ پر ہی حاوی ہو گیا بھائی۔ میں کہا اچھا اگلی بار اگر کسی کو بولنا ہوتا تو کہتے دیکھ تمہارے ہاں کی اگر مٹھائی لانا چاہتا ہے تو 100 گرام کے اندر لانا ہے، 200 گرام کے اندر لانا ہے، آدھے کلو کے اندر لانا ہے۔ اپنے ہدایہ میں پہلے لوگ درخواست کر کے، درخواست منظور کر کے پھر اس کے بعد لاتے تھے۔ حضرت اپنے معاملات کے اتنے پابند تھے۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا، جی حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے لیے، کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔ کیا فرمایا تھا، الیاس نے یاس کو، نا امیدی کو کس میں بدل دیا، آس میں بدل دیا۔ اب امت کا کچھ سدھرنے کا راستہ ہو گیا، امت کے صحیح راستے پر پڑنے کا راستہ آ گیا۔ جب جماعت پہنچی اور آپ کے خانقاہ میں کام کی اور جماعت کے معاملات کو دیکھ کر فرمایا کہ الیاس نے یاس کو کس میں بدل دیا، آس میں بدل دیا۔ اچھا میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں جوڑوں میں بنایا، اور یہ جو جوڑے ہیں نا، یہ جوڑے جنت میں بھی باقی رہیں گے۔ کہاں پر باقی رہیں گے، جنت میں بھی۔ دنیا کا ہر رشتہ جو ہے کس کا اس کو الگ ہو جائے گا، لیکن جو نکاح ہو گیا نا، وہ نکاح جنت کے اندر بھی باقی رہے گا۔ اب بتاؤ، جو رشتہ ہمارے ساتھ جنت میں بھی نہیں ٹوٹتا، اسے ہمیں سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی، سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی۔ احادیث قیامت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک عورت سے بلا کر پوچھیں گے۔ میں نے کہا اچھا تیرے پورے اعمال کا چٹھا بتانا، کا سب ہو گیا، تو اچھا کہ یہ آدمی کون ہے، میں نے کہا میرا شوہر ہے۔
یہ کیسا آدمی ہے. جب وہ گواہی دے گی یہ بہت اچھا آدمی تھا, اچھا سودا ودا بھی لا کے ڈال لیتا اور کبھی مجھے چڑ بھی نہیں کرا تھا. جب اس کی گواہی اچھی ہوگی تو یہ شوہر کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. اگر عورت کی گواہی صحیح نہیں ہوگی, یہ تو ایسا تھا ویسا تھا, تو سمجھو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ کریں گے یا اس کا بدلہ دلوائیں گے, پکڑیں گے پھر اس کا بدلہ دلوائیں گے. اور اسی طرح سے بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھیں گے اور شوہر کے بارے میں بیوی سے پوچھیں گے. اگر شوہر جنت میں پہلے چلا گیا بیوی کا انتظار کرے گا, اگر بیوی پہلے جنت میں چلے گی تو پھر شوہر کا انتظار کرے گا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ کیا کریں گے, ایک دوسرے کی سفارش کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائیں. بیوی جنت میں جا رہی, بیوی جنت میں جا رہی اور شوہر عذاب میں ہے. اگر بیوی نے سفارش کی, اے اللہ یہ میرا جوڑا ہے, یہ میرا جوڑا ہے, دنیا میں اسے مجھے ساتھ رکھا, جب یہ مرا میں نے اس کی عدت کی صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, اور میں نے اس کے لیے صبر کی. اے اللہ تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے, میری جنت اس وقت میں مکمل ہوگی جب یہ میرے ساتھ رہے گا, تو اسے مجھے میرے ساتھ بھیج دے. تو اس بیوی کی سفارش پر اللہ غفور الرحیم اور اس شوہر کو جنت میں بھیج سکتے, جنت میں بھیج سکتے. اگر شوہر جنت میں جا رہے ہیں اور بیوی جہنم کے لیے ہے اور شوہر سفارش کر دے, اے اللہ جیسے کیسی بھی تھی اور تو نے اس کو میرا جوڑا بنایا تھا, دنیا میں تو یہ ستاتی تھی, کم سے کم اب تو یہ مجھے خوشی دے کہ میرے ساتھ بھیج دے. اگر وہ سفارش کر لے گا اللہ رب العزت اور اس کی سفارش پر اور اس کی بیوی کو اس کے ساتھ کہاں بھیجیں گے, جنت میں بھیجیں گے. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعے سے ہمارا جو تعلق جوڑا ہے, جس کے ذریعے سے اور ہماری نسل چلتی ہے, ہم ہدایت کی محنت کے لیے اس کو کیسے بھول سکتے ہیں, ہدایت کی محنت کے لیے ہم کیسے بھول سکتے ہیں. یہ جو محنت ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی, مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے. مرد جتنی محنت کرنے والا اور مستورات بھی اتنی ہی محنت کرنے والی. مرکز میں حضرت فرماتے کہ حضرت کبھی کبھی تعلیم طے کرنا یہ مشوروں میں اور یہ چیزیں طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو ہم کیسا کریں. حضرت فرماتے ہیں دامت برکاتہم, مرد کے معیار کو دیکھو اور عورت کو طے کرو. اگر مرد ذمہ دار قسم کا, سمجھدار, 6 صفات بولنے والا اور مذاکرہ سمجھانے والا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا, سمجھو اس کی اہلیہ بھی ایسی ہی ہوگی. ہمارے حضرت کا گمان ایسا ہے, ہمارے بارے میں ہمارے حضرت کا گمان ایسا ہے. لیکن ہم نے اور اپنے جوڑے کے ساتھ اور ہم ہمارے جنت کے ساتھی کے ساتھ ہم نے اتنا ناانصاف کر دیا, ہم تو بہت آگے پہنچ گئے اور اس کو ابھی جو ہے وہ چلے کے درجے تک بھی نہیں لائے. کم سے کم ایک چلے کا ساتھی جیسا ہوتا ہے اتنا بھی تیار نہیں کر سکے. تو پھر ہم مرد کو دیکھ کر کیسے طے کریں گے. یہ ایک نیا ساتھی ہے اور وہ پڑھا لکھا ہے, وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور مسجد کے لیے ہمارے نمازی کے لیے نواں ہے, لیکن اس کی بیوی بیچاری عالمہ ہے, اس کی بیوی بیچاری عالمہ ہے اور وہ تھوڑا بہت کام میں جڑی ہوئی ہے, اور ہم جو پرانے ساتھی بیچارے اور ہماری اہلیہ لوگوں کو اور کم سے کم 6 صفات کا مذاکرہ بھی نہیں آتا ہے. ہزاروں لوگوں کو ہم نے جماعت میں 6 صفات کے مذاکرے سکھائے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم اپنی گھر والی کو نہیں سکھا سکتے. ہزاروں لوگوں کو ہم نے خدمت کے مذاکرے سکھائے,
ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو خدمت کا مذاکرہ نہیں سکھا سکے. ہزاروں لوگوں کو ہم نے مسنون دعائیں سکھا دی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو مسنون دعا نہیں سکھا سکے. ہمارے بچے ان کے ہاتھ میں، ہمارے بچے ان کے ہاتھ میں، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری بیوی رابعہ بصریہ کی طرح اور جو ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرے. کہاں سے سکھائی؟ کبھی بچپن میں 9 سال کی عمر میں مکتب میں اس نے قرآن پڑھ لیا تھا، مکتب میں 2-4 دعا سیکھ لیے تھے، اور کبھی اس کا مذاکرہ تو ہوا نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. حضرت کو اس وقت میں بہت فکر ہے مستورات کے تعلق سے. اس بار جو مشورے میں گئے وہ لوگ دیکھے ہوں گے، کافی ساری چیزیں اس میں تبدیل بھی کیے ہیں. حضرت ہر گھر میں مستورات جماعت اتار، اور جو ہے کنواری بچیوں کو بھی ساتھ لے جاتے رہو. یہ ایک بار اشرا لگ گیا تو اور چلے کے لیے لے جاؤ. ہر گھر کو جماعت کے لیے کھولو. اس وقت میں بے دینی کی آگ چاروں طرف سے چل رہی ہے، چاروں طرف سے. ہماری جماعت لبنان میں تھی. لبنان میں سرکاری طور پر مدرسہ کھولنا منع ہے، دینی مدرسے. وہاں پر اسکول ہیں، اسکولوں کی تعلیمی، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں یہی دینی تعلیم ہے. لیکن میرے عزیزو عورتوں کے پاس پڑھ کے، ماں، دادی، خالہ، ان لوگوں کے پاس پڑھ کے، عورتوں کے پاس پڑھ کے بچے عالم اور حافظ بنتے ہیں. اور سال ایک جگہ ہماری جماعت کام کری تو وہاں پر قطر سے کچھ لوگ آئے تھے. وہ اس طرح سے پھرتے رہتے ہیں غریب ملکوں میں قطر والے، اور وہ کیا کرتے ہیں، جو بچے اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنے ملک میں لے جا کے پڑھاتے ہیں. تو وہاں پر انس نام کا ایک بچہ، یہ سب جید قاری اور حافظ بنا کہ وہ قطر والے نے اس کو سند دے کر اور جو اس کو پاس کر کے اپنے پاس بلانے کے لیے اور جو اجازت نامہ دے دیا. ہم نے پوچھا بھئی اس کو کس نے حافظ بنایا؟ تو معلوم ہے کہ اس کو ماں نے حافظ بنایا. وہ بچے کی قرات ہم نے سنی، وہ ایسے پڑھ رہا تھا جیسے کہ کعبے کا امام پڑھتا ہے. ماں نے پڑھایا اس کو، ماں نے ہی حافظ کرایا. جی ہاں. لیکن میرے عزیزوں، ہمارے مستورات کی استعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے ہم نے مستورات کے کام کو کم سمجھا ہے، اور مستورات کے کام کو جو ہے نا اہم نہیں سمجھا ہے. ہماری اولاد تیار ہوتی ہے ہماری بیویوں کے ہاتھ میں، ہماری اولاد بنتی ہے اور ہمارے مستورات کے ہاتھ میں. جی واقعہ ہم روزانہ سناتے جب بھی مستورات کا بیان ہو. عموماً صحابہ کے واقعات کے ساتھ ساتھ قطب الدین بختیار کاکی کا بھی سناتے رہتے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے بھیجتی تھی اور کھانا پکا کے چھینکے پہ رکھتی تھی. بھئی بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی. تو بھئی ماں کا اس درجہ یقین ہوگا تو ہمارا بچہ ویسا تیار ہوگا. حاجرہ علیہ السلام نے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تم نے مجھے یہاں کیوں اتار دیا؟ 4 عورتوں میں نام کٹ گیا ان کا. عورتیں ناقص العقل ہیں مگر 4 عورتیں ناقص العقل نہیں ہیں. ان 4 عورتوں میں حاجرہ کا نام نہیں ہے. صرف اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا، صرف اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا کہ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اتنا نمبر کٹ سکتا ہے، اس درجے کا اپنی مستورات کو بنانے کی ضرورت ہے. ہاں وہ 4 عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ ہے، ظالم مرد کے پاس اپنے ایمان کو بچائی. مریم علیہ السلام ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ذلت کو اختیار کیا. اور اسی طریقے سے اماں جان خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت کو ہی سنبھالا انہوں نے شروع زمانے میں. اور چوتھے انہی کی بیٹی بیوی فاطمہ ہے، اپنے شوہر علی سے کبھی نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہو، کبھی نہیں پوچھا
کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے اپنے گھر کو ایسے تیار کیا ہوم منسٹر کے اجازت کے بغیر قدم باہر ہی نہیں جاوے. ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنا لیا ہوم منسٹر کے اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر ہی نہ جائے. مفسرین نے کہا حاجرہ کا کردار بہت زبردست ہے، لیکن ان کا نام یہ 4 عورتوں میں کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے شوہر ابراہیم سے سوال کیا تھا، تو اس لیے عقل والی 4 عورتوں میں ان کا نام نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے اسماعیل کو ایسے تیار کیا جس کی تعریف اللہ نے کی، جس کی تعریف اللہ نے کی. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ قول کس کا ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اتارا ہے. حاجرہ علیہ السلام کا اتنا زبردست کارنامہ، اور اس کارنامے کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. باپ تو نہیں ہے لیکن بیٹے کو ماں نے تیار کیا، ماں نے تیار کیا. میرے عزیزوں، اب بھی وقت ہے، اپنے جنت والے جوڑے کو سنبھال لو. اب بھی وقت ہے، اپنے جنت والے جوڑے کیا کرو؟ سنبھال لو. ایسا نہ کہیو اور جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ایسا نہ کہیو جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا جاؤ، تم جاؤ اور تمہارا رب بھی ساتھ لے، تمہارے رب کے ساتھ چلے جاؤ اور تم وہاں جا کے اور لوگوں سے مقابلہ کرو، ہم تو یہیں بیٹھ جائیں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بدری صحابہ کی طرح بننا چاہیے. کیسے بننا چاہیے؟ بدری صحابہ کی طرح بننا چاہیے. اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم متبعون. انا معكم متبعون. اے اللہ کے نبی، ہم تمہیں بنو اسرائیل کی طرح اکیلے نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اور قیامت تک اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کی محنت کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی محنت میں چلیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، مستورات کی محنت بھی 2 طرح کی ہے. پہلی محنت ہے ان کو ساتھ لے کر خروج کرنا، ان کو ساتھ لے کر. مستورات کا حضرت فرماتے ہیں مستورات کا گھر چھوڑنا ہی ان کی تربیت کے لیے کافی ہے. عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، وہ کمزور مخلوق ہے. اللہ نے خود جو ہے کہ مستورات کو کمزور بنایا ہے. ان کا گھر چھوڑنا ہی ان کی تربیت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. ان کو ساتھ لے کر سفر کرنا، ان کو ساتھ لے کر سفر کرنا، یہ پہلی محنت ہے. مردوں کا گھر چھوڑنا آسان ہے لیکن مستورات کا گھر چھوڑنا مشکل ہے. لیکن جو وہ گھر چھوڑیں گی تو چھوڑنا ہی ان کی تربیت کے لیے کافی ہے. اور دوسرا، گھر پر ان کو ایمانی اعتبار سے وقت دینا. اولاد کے لیے وقت دینا الگ ہے جی، شب گزاری کے لیے وقت دینا الگ ہے، لیکن ایمانی مذاکرے کے لیے وقت دینا الگ ہے. انفرادی دعوت میں شامل کر لو اس کو. انفرادی دعوت میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. انفرادی دعوت میں سب سے پہلے اپنی بیوی سے شروع کرو. 2-4 کلمات خیر بولنا شروع کرو. اگر اب تک نہیں بولے ہیں کم سے کم اب سے تو بھی شروع کرو. اگر مہینہ 2 مہینہ تمہاری بات نہیں بھی سنیں گے تو لیکن پھر سننا شروع کریں گے، سننا شروع کریں گے. جی دیکھو، قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا واقعہ جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، ان کی امی نے ان کو تیار کیا. ان کو کس نے تیار کیا؟ ان کو کس نے تیار کیا؟ کہ اس کا واقعہ اس طرح سے بتاتے ہیں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے جو والد صاحب تھے نا، اپنی جوانی میں اپنی بیوی جو ہے نا، انہوں کیا کرتے، کچھ گھر میں سودا ویدا لانے کے لیے بولتے. تو وہ ذرا اللہ والے آدمی بولتے ارے پگلی، سودا ویدا میں کہاں سے لاؤں گا؟ مصلح بچھا اللہ سے مانگ، مصلح بچھا اللہ سے مانگ.
تو وہ اماں جان کیا کہتی؟ اللہ دے گا تو کوئی چپڑ پھاڑ کے تھوڑی نہ دے گا، لاؤ گے تو تم ہی، لاؤ گے تو تم ہی۔ اس وقت میں اتنا ذہن ان کا بنا ہوا نہیں تھا، پھر بھی کبھی کچھ ایمانی بات کرتے، کبھی کچھ جو ہے کچھ اللہ کی بات کرتے، سمجھاتے۔ جب تک زندہ رہے ان کے پلے بات نہیں پڑی، ان کے پلے بات نہیں پڑی۔ قطب الدین بختیار کی جب حمل میں آئے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر کے اندر فاقے آئے۔ گھر کے اندر کیا ہے؟ فاقے آئے۔ فاقے آنے کے بعد تو ان کو اپنے شوہر کی بات یاد آئی۔ پوری زندگی میرا شوہر یہ کہتا کہتا مر گیا کہ تو دو مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ دے گا۔ جب انہوں نے مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کا یقین بدلتے تو ایسا بھی بدلتے۔ تو ان کی چھت ٹوٹی تو اس کے اندر سے ایک ڈبہ ملا، یہ ایک مٹی کا ہنڈی ملی اور جس کے اندر دینار اور درہم رکھے تھے۔ تو انہوں نے سر پہ ہاتھ پیٹا، بولی اللہ، میں پوری زندگی کہتی تھی اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا کیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دیا۔ یقین بدلا۔ کیا بدلا؟ یقین بدلا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ 2 رکعت نماز پہ اللہ کچھ بھی کر سکتے، اللہ نے اپنی طرف جذب کیا۔ تو پھر بیٹے کے ساتھ محنت شروع کی، اور جب ایک دن وہ توشہ رکھنا بھول گئی تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جنت سے غذا اتاری۔ تو اپنے بچے ہمارے عورتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، عورتوں کا یقین بدلیں گا تو پھر ہمارے بچوں کو بھی اور صحیح دین کی طرف رجحان پڑے گا۔ ہماری کم محنت پر ہمارے بچے اور جو ہے دین کے راستے پر لگ جائیں گے، ورنہ باپوں کو اتنی محنت پڑے گی، پورے محلے کو جھکا لے گا لیکن اپنے بیٹے کو نہیں جھکائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایسی عورتوں میں پرورش ہوئی ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ اب بھی وقت ہے اپنے جنت والی جوڑی کے ساتھ، جو اللہ نے جس کا جوڑی بنایا اس پر رحم کرو، اس کو جنت میں لے جانے کی تدبیر کرو اور اس کے ساتھ ایمان کا مذاکرہ کرو۔ جس طرح سے کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، شب گزاری کے لیے جیسا وقت نکالتے، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچیوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ایمانی مذاکرے کے لیے وقت نکالو اور ان کو سفر میں بھی اللہ کے راستے میں لے کر جاؤ۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری مستورات کی جماعت ہے، صومالیہ جا رہی ہے، اسی عنوان سے میں نے مستورات کی بات کی ہے۔ تو آپ جو ہے سچی نیت کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤ کون کون بیرون مستورات میں جائیں گے، بولو۔ دیکھو، دعا سے پہلے ایک مختصر بات کہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، ہم مستورات کی محنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مستورات کی محنت میں روز افزوں ترقی کرنا ہے۔ یہ جو ہماری مستورات ہیں ہماری جنت کی جوڑیاں ہیں۔ جوڑیاں بھائی بھائی کو نہیں بولتے، بہن بھائی کو نہیں بولتے، بہن بہن کو بھی نہیں بولتے، شوہر بیوی جوڑی ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا میں نے آپ کو جوڑیوں میں بنایا ہے، اور یہ جوڑی جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے اس کو جنت والی جوڑی بنانا ہے۔ تو دونوں میں دین ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے مردوں میں دین آتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے مردوں کی طرف سے عورتوں میں دین آتا ہے۔ اپنی گھر کی عورتوں کو ہم خود دین سکھائیں، دوسرا کون سکھائے گا؟ ہم لوگ تو باہر چلے جائیں گے، جماعت میں چلے جائیں گے اور جو مدارس میں لے جائیں گے، لیکن ہماری گھر کی عورتوں کو دوسرا کون آ کے سکھائے گا؟ تو ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو جو ہے ہم خود جو ہے دین سکھانے کے راستے ہموار کریں۔ اس کا پہلا راستہ خروج کا ہے، دوسرا راستہ اپنے مقام پر اور جو ہے ان کو وقت دینے کا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہفتے والی تعلیم جب ہو تو اپنے گھر کی ساری مستورات کو پہنچانے کا ضرور نظام بنائیں۔ اگر ایک ساتھ گھر کی 3 عورتیں نہیں جا سکتی ہیں تو محلے میں جیسے 2 جگہ ہوتی ہیں، ایک جگہ دونوں کو بھیج دیں اور ایک محلے میں ایک کو بھیج دیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی کہ اس بار اس کو بھیج دیا، اگلی بار اس کو بھیج دیا، ایسا بھی نہیں کہ ہر بار ایک ہی جا رہی ہے، 6 مہینے ہو گئے، 12 یعنی کہ 1 برس ہو گیا،
بلکہ گھر میں جتنی مستورات ہیں سب کو ہفتے میں ایک بار ہفتے والی تعلیم میں حصہ شرکت کرنا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ویسے آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ جم کے محنت چل رہی ہے، لیکن ہماری بھی جماعت ابھی انشاءاللہ صومالی کے لیے جا رہی ہے. ہماری کمزور جماعت ہے، آپ خوب دعا کریں انشاءاللہ، اچھے سے اچھا کام کر کے آئیں. دعا کرو گے ہمارے لیے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہم صلی علی بدر التمام. اللہم صلی علی نور السلام. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما. اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، ہمارے سفر کو بھی آسان فرما، حاضرین مجلس کو بھی قبول فرما. جو باتیں کہی سنی گئیں اے اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھروں کو جنت کے باغیچے بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عورتوں بچوں کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، امن کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے عطا فرما. اس وقت میں جن بھائیوں نے ارادے فرمائے ہیں ان کے ارادوں کو اللہ قبول فرما. تیرے راستے میں ہم سب کو دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما. اے اللہ اس جامع مسجد کو اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما. یہاں پر کام کرنے والی مسجد وار جماعت کو اللہ سارے ساتھیوں کو قبول فرما. اللہ اس پورے محلے پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اس پورے شہر پر امن عطا فرما. اللہ سارے کام کرنے والے ساتھیوں کی مدد فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما. اے اللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ بڑی بڑی عمر کے لوگ اللہ رہبر بن کے ہماری جماعتوں کو لے جا رہے ہیں، اللہ ان کی سفید داڑھیوں کا واسطہ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے. اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے. اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.